السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں تراویح تھی آج کی تراویح 22ویں پارے کی تلاوت مشتمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے رنجیدہ اور ملول ہونے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی، آپ کی بیویاں، یعنی فرمایا اے نبی کی بیویوں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بتائے ہیں انہیں سیکھو اور یاد کرو، دوسروں کو سکھاؤ، تکلیفیں اٹھا کر، سختیاں جھیل کر اللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر۔ عورت یا مرد اللہ کے ہاں کسی کی محنت و کوشش ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اگر جو جس لیول کا کام کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے اس کو جزا دیں گے۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ واقعہ چونکہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ حضرت زید اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہتے کام کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ اس مناسبت سے بہت سارے لوگوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے بلانا شروع کر دیا کہ زید محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو یہاں کہا ہے کہ اے لوگو، یہ محمد جو ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، لیکن 3 لڑکے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ متبنہ بیٹا یعنی منہ بولا بیٹا کی شریعت میں کوئی اپنے بیٹے کی طرح اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو وراثت کا مال نہیں ملے گا۔ اللہ نے اسی کو کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی جو ہے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، نبوت کا دروازہ سلسلہ بند ہو گیا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے، بہت سے لوگ عقیدہ کے نبی آنے والے ہیں تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے، چونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کو چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے جو جس کام کے لیے میں نے مقرر کیا ہے اس کام پہ وہ معمول ہے۔ اسے لوگوں سے خطاب ہے کہ لوگوں ہمارے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بھیجتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے ساتھ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہو تو میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میرے فرشتے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تم سچ بولتے ہو تو میں بھی سچ بولتا ہوں، میرے فرشتے بھی سچ بولتے ہیں۔ مطلب کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نہیں جوڑا کہ جو کام تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، لیکن درود شریف کا جہاں معاملہ تھا اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگوں اللہ کا رسول پہ درود بھیجا کرو، اور درود اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو لوگوں فرمایا اے لوگوں تم بھی درود بھیجا کرو۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بہت بڑا احسان ہم پہ کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے ان پہ ایمان لایا جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کے دین کی نصرت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدائے تعلیم پہ عمل کیا جائے، درود کثرت سے بھیجا جائے۔ اسے بہت محبوب عمل ہے، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا چاہیے۔ اس کے بعد نکاح کا، طلاق کا، عدت کا اور پردے کے بعد معاشرتی احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ اگر تم سیدھی سچی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگوں سیدھی سچی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی درستگی فرمائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اس لیے کہ زبان، بسا اوقات ہم اور آپ زبان سے کچھ بات ایسی بولتے ہیں کہ بے خیالی میں بولتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان زبان سے کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے نکالتا ہے جو گناہ کی نیت سے تو نہیں بولتا ہے، لیکن ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان کو جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان نیکی سمجھ کے کوئی الفاظ نہیں بولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اتنا محبوب وہ عمل بن جاتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ زبان دیکھیں بہت اہم چیز ہے۔ ایک زبان کی بول سے ایک انسان مسلمان بن جاتا ہے، اسی زبان کی بول سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک زبان کی بول سے ایک انسان ایک اجنبی لڑکی سے رشتہ جڑ کے میاں بیوی کا رشتہ، پاک رشتہ بن جاتا ہے، اور اسی زبان کی بول سے ایک پاک رشتہ میاں بیوی کا طلاق اور جدائی کا سبب بن جاتا ہے، اسی زبان کی بولنے سے۔ یہی وجہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان کو مروڑا کرتے تھے، کہتے تو درست رہنا، تو درست رہو گے تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء درست رہیں گے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھی سچی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو، حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ جو بوجھ آسمان اور زمین میں اور پہاڑ سے نہ اٹھ سکا وہ انسان اپنے اوپر اٹھانے کو تیار ہو گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے پہاڑوں کو دیا، انکار کر دیا، وہ ذمہ داری انسان نے اٹھایا، لیکن اس کو بہت ساری خوبی اٹھانے کی ضرورت ہے، اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ذات پاک، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قوم سبا کا بڑا تفصیلی واقعہ کیا ہے۔ فرمایا اے نبی انہیں خبردار کیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا، وہ بہکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں پچھلی امتوں کی طرح نیست و نابود کر دیں، پتھر کی بارش برسائیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نشانی ہے۔ قوم سبا کا واقعہ چونکہ اس نے بتایا کفار مکہ کو کہ وہ چونکہ دین کے منکر تھے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، بہت سارے سوالات اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے سبا کے واقعہ سنایا ہے کہ سبا کے علاقے میں قوم بستی تھی، اللہ نے اس کو بہت لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، بڑی خوشحالی زندگی تھی، بہت خوش خرم زندگی تھی ان کی، اور وہ جب چلا کرتے تھے تو راستے کے دونوں کنارے بہترین لہلہاتے باغ اور بہترین قسم کے پھل توڑتے کھاتے تھے، سایہ تھا، لیکن وہ قوم اتنی ناشکری تھی کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، وہ کہنے لگی فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَصْفَارِنَا، اے ہمارے رب بہت دونوں طرف پھل ہے، ہمارے سفر کو تھوڑا طویل کر دیجئے، لمبا کر دیجئے، ہر جگہ سایہ سایہ، تاکہ دور چلے سفر تو لذت مجھے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کو اللہ نے چھین لیا، ایک سیلاب آیا، وہ لہلہاتے باغ، بہترین قسم کے پھل، میٹھے لذیذ پھل، وہ کڑوے پھل میں بدل گیا۔ یہ اس کی نعمت کی ناقدری کی سزا تھی۔ اسے اللہ نے کہا کہ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس نعمت کی قدردانی کیا کرو، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں۔ اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے لوہا کو نرم بنا دیا تھا اور اس سے وہ اپنے سامان تیار کیا کرتے تھے، پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو ایک معجزہ عطا کیا
وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے لوہا کو نرم کر دیا، بڑے بڑے پتیلہ بڑے بڑے دیگ بناتے تھے اس سے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و ہوا کو، تخت کو اور جنات کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ واقعہ کچھ اس میں یہ ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں جو جنات ان کے تابع تھے، جنات اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں عالم الغیب و غیب کی بات جانتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہ ڈنڈے کے سہارے کھڑے رہتے ہیں۔ جنات اپنے کام میں لگے ہوئے، یہ سوچتے کہ حضرت سلیمان مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بیت المقدس تعمیر ہو جاتا ہے، دیمک جس لکڑی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے رہتے ہیں، دیمک اس کو کھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سلیمان گر جاتے ہیں۔ جنات کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم لوگ عالم الغیب نہیں جانتے تو ہم جو محنت و مشقت کر رہے تھے کافی دن سے، کام شاید نہ کیے ہوتے۔ تو بڑی عبرت ہے اس میں، بڑی عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ غیب کا علم میں نے اس کے 19ویں پارے بتایا تھا کہ اسی طریقے سے بلقیس کے واقعے میں کہ ایک پرندہ کیسے خبر آ کے بتاتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان غیب کی بات جانتے تو ان کو معلوم پرندے خبر نہ دیتے۔ اس لیے جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو یہ قرآن کریم کی آیت یہ واقعی سبق لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ لوگو تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، تمہارے بدعمال تم کو خوشنما کر کے وہ دکھاتا ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لوگو تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو، اللہ تم کو اس کا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، ہاں بے شک تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں پہ گرفت کرے تو روئے زمین پر ایک بھی مخلوق بچ نہیں پائے۔ وہ اپنے بندوں کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجا، تم پر قرآن اسے نازل کیا، فرمایا کہ تم لوگوں کو ہدایت، اس کے ذریعے ہدایت بات کرو تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگ عقل پہ پردہ پڑا ہے وہ انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، وہ ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا سورہ یاسین کے اندر مزید کل آگے بتاؤں گا، سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے، حدیث میں ہے کہ اپنے مردوں کے سامنے پڑھا جائے، اور انسان کے فجر کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے تو ان کے دن میں آنے والی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس طریقے سے ہر انسان کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اس لیے سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ باقی سورہ یاسین کا کچھ حصہ بتایا ہوں، کل انشاءاللہ جب 23واں پارہ کل ہوگا تو باتیں بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔